الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے، ہر ایک پر وہ قادر ہے، ہر ایک پر وہ غالب ہے، وہ دیتا ہے تو سب پاتے ہیں، وہی زندہ و جاوید ہے اور باقی ہر ایک کے لیے موت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم لوگوں کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا، الاسلام سے میں راضی ہو گیا۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اگر کوئی الاسلام کو لے کر کوئی اور دین کو لے کر آئے گا تو اسے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورہ یاسین کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ یاسین کی یہ آیات اللہ رب العزت نے مکے کے پس منظر میں نازل فرمائی تھی، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اس کی بلاغت ہے، اور اللہ کا یہ اتارا ہوا ایسا کلام ہے کہ ہمیں قیامت تک کے لیے ہر دور میں اس سے رہنمائی ملتی رہتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آیات آج بھی نازل کی جا رہی ہیں، موجودہ حالات کے تحت نازل کی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی خاص اعجاز ہے اس قرآن پاک کے ساتھ میں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں اور جناتوں کے سامنے ایک تصویر رکھ دی ہے، ایک آئینہ رکھ دیا ہے کہ اس آئینے کے اندر آدمی جھانک لے اور تصویر کو دیکھ لے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ میں وہی کچھ پیش آیا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا، پھر ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ رہا، کس طریقے سے یہ زندگی آگے بڑھی، کس طرح سے وہ اختتام تک پہنچی، کس طرح سے پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوئی۔ یہ پوری کیفیات اللہ نے اس طرح سے ذکر کر دی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا بس سب آج ہی کے لیے ہے، موجودہ حالات کے تحت ہے۔ ہم لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جن حالات میں رہ رہے ہیں، بالکل اسی کے مطابق۔ اب آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ اے لوگوں، اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ مت سمجھو۔ یہ دنیا کی زندگی وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یہ دنیا کی جو زندگی ہے بس ایک تھوڑے کی تماشے کی دیر ہے، اور آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی تو سب سے زیادہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ شیطان مردود ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ڈالے ہوئے، اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے سے ان پردوں کو چاک کرتا ہے
کہ تم حقیقت کو سمجھو اور آنے والی زندگی کو دیکھو۔ شیطان مردود کا یہ وسواس ہر دور میں جاری رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے سامنے ان بستی والوں کی مثال پیش کرو، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان بستی والوں کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر آ پہنچے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے وہاں پر 2 پیغمبروں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، ان بستی کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے ایک تیسرا پیغمبر اور بھیجا، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اور ان سارے پیغمبروں نے کہا بستی والوں کے سامنے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے مثال بیان کرو اس بستی والوں کی، یہ بستی کون سی ہے؟ یہ بستی انطاکیہ کے شہر روم کی ایک بستی تھی جسے انطاکیہ کہتے ہیں، روم کا علاقہ تھا۔ وہاں کے لوگ غفلت میں جی رہے تھے۔ آپ جیسے دیکھتے ہیں زندگی کی جنگ ہوتی رہتی ہے، ایک قبیلہ ہوتا ہے، اس قبیلے کے اندر اقتدار کی جنگ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم گدی پر بیٹھے، دوسرا چاہتا ہے نہیں ہم گدی پر بیٹھے، اور اس سلسلے میں خون بہاتے ہیں، ایک سلسلے میں مارتے ہیں۔ ایک آدمی مالدار ہوتا ہے، دوسرا غریب ہوتا ہے۔ مالدار چاہتا ہے کہ غریب کو اور غریب کرتا چلا جائے، اور وہ جو غریب ہوتا ہے اس مالداروں سے نفرت کرتا ہے، ان کی ایک ایک بات سے نفرت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی دولت میں آگ لگ جائے یا کسی طریقے سے اس کی دولت چھن کر ہمارے پاس آ جائے۔ لوگوں کا جو ذہن کا جو شاطرانہ پن اور جو چالاکی ہوتی ہے وہ ان کے اپنے اقتدار کے لیے ہوتی ہے، اپنے حصول کے لیے ہوتی ہے، اور ہمیشہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے بالمقابل اٹھ رہا ہو تو اسے دبا دیا جائے۔ یہ جو جنگ ہے زندگی کی، جو حابیل اور قابل سے شروع ہوتی ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ جب لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جانوروں کی طرح، کتوں کی طرح، بھیڑیوں کی طرح اپنے دانت نکالے ہوئے اپنے ہی بھائیوں کو نوچے ڈال رہے ہیں، دوسرے کے منہ سے لقمہ کس طرح سے چھین لیا جائے، اسی میں ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کسی کے خلاف کیا پلاننگ کی جائے، کیا سازش کی جائے، اسی میں ان کی پوری زندگی لگ رہی ہے۔ اب نبی آتے ہیں، پہلے ایک نبی پہنچتے ہیں، ایک نبی جو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، سب سے پہلی بات مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے تمہاری دولت چاہیے، نہ تمہارا یہ حکومت چاہیے، نہ اقتدار چاہیے، مجھے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موت تو ایک دن آنی ہے۔ جب تمہاری موت ہو جائے گی تم اللہ کے سامنے کس حال میں کھڑے ہوگے؟ تم کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم چاہے جتنا کھیل لیں کود لیں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری زندگی کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ تمہارے ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا۔ تم جو بھی عمل کر رہے ہو یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے، تمہاری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ہم تمہیں وہ خبر دینے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے جو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کی آگ میں جاؤ، تم جہنم میں جاؤ، تمہیں سزائیں ملیں، اللہ یہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہیں اپنے رب کو پہچاننا ہوگا، اس زندگی کے طور طریقے کو بدلنا ہوگا، تمہیں وہ کام کرنا ہوگا جو اللہ پسند کرتا ہے، اور تمہیں وہ تمام چیزیں چھوڑنی ہوں گی جو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے تمہیں جو چیز چھوڑنی ہوگی وہ تمہارا شرک اور تمہارا کفر ہے۔ شرک اور اس کفر کی گندگی سے باہر آؤ، اس کے بعد اپنی زندگی کو اچھے اخلاق سے مزین کرو، عبادتوں کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ رب العزت کی باتیں مانو۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور بہت جلد موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور پھر تمہیں یہاں سے لے کر ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، ایک پیغمبر ناصح، یہ سارے پیغمبروں کی داستان ہے، یہاں پر ان کا خاص طور سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پیغمبر ان کو سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں،
لیکن قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم غصے میں بھر جاتی ہے اور فوراً ان کو ایسا لگتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، کوئی چال ہے، یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پر قبضہ کر لیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو گدی سے ہٹا دیں، یہ چاہتے ہیں کہ دولت آ جائے، یہ سب کچھ ان کے ذہن کے اندر گردش کر رہا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لے آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، عبد الرحمن بن عوف ایمان لے آئے، 5 6 7 8 لوگ جب ایمان لے آئے، اور اس کے بعد ان صحابہ کرام نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کر اور لوگوں میں چرچا کرنا شروع کیا، کچھ اور لوگ ایمان لے آئے، تقریباً 3 یا 4 دن کے اندر 21 لوگ ایمان لے آئے۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو کفار مکہ خفا ہو گئے، اب انہوں نے میٹنگ کرنی شروع کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ تو ہمارے دین سے نکلے جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص اٹھا، کہا کہ تم رکے رہو، ولید ابن مغیرہ، اس نے کہا کہ لوگوں ہم اس مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں، ابھی جاتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر کے آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے اندر سب سے زیادہ بزرگ ترین آپ کی شخصیت ہے، آپ بالکل جائیں۔ وہ گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے اور کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کہا میرے بھتیجے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہارے باپ عبداللہ سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے اور میں اور وہ دونوں سفر کیا کرتے تھے، شام میں جایا کرتے تھے، تم تو میرے بیٹے جیسے ہو۔ انہوں نے کہا چچا جان آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے، جو تم یہ سب دعوت پیش کر رہے ہو اور عجیب سی باتیں کر رہے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو مکے کی سرداری مل جائے جیسے کہ عبد المطلب تھے، تم اگر سرداری چاہتے ہو تو ہم سارے مکے والے ہی مل کر تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، بس تم اپنی یہ سب باتیں کہنا بند کر دو، لات عزا ہبل کے خلاف کچھ مت بولو، خاموش رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ خاموش رہے۔ اس نے کہا اچھا اگر تم دولت چاہتے ہو، ان نجمع لک مالا حتی تکون اکثرنا مالا، ہم اتنی دولت تمہارے قدموں میں اکٹھا کر دیں گے کہ تم سب میں پورے مکے میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ کس علاقے کی، کس قبیلے کی ہے، ہم سب مل کر جائیں گے اور تمہاری اس سے شادی کرائیں گے، اگر مانا تو ٹھیک ہے ورنہ اٹھا لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے۔ جب آپ اس پر بھی خاموش رہے تو اس نے کہا اچھا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ کچھ تمہارے اندر بیماری ہے، کوئی پاگل پن ہے، جنون ہے، یا کوئی جن آتا ہے، کوئی سحر آسیب کا چکر ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم بڑے سے بڑے رقیہ کرنے والوں کو، راقیوں کو، جادو منتر کرنے والوں کو، جادوگروں کو، ساحروں کو، کاہنوں کو اکٹھا کریں گے اور اس کا علاج ہم کرائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افرغت یا ابو الولید، ابو الولید کیا آپ اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں میں اپنی بات کہہ چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سجدہ کی جو آیات ہیں وہ تلاوت کرنی شروع کی۔ جب یہ قرآن پاک کی آیتیں اس نے سنی تو اس کے اوپر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے ڈال لی اور باتیں سنتا رہا۔ جب سجدے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور کہا کہ میں اپنی بات کہہ چکا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھا، بغیر کچھ کہے چلا آیا، اس کا چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور مکے والوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ لوگوں محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں نے جو کلام سنا ہے نہ تو وہ شاعر کا ہے، نہ تو کاہن کا ہے، نہ تو کسی جادوگر کا ہے، وہ کچھ الگ ہی کلام ہے، کوئی الگ ہی بات ہے، چھوڑ دو۔ اگر یہ دعوت آگے بڑھتی جاتی ہے تو ہم مکے والوں کی ہی عزت ہوگی اور ورنہ یہ اپنے آپ گھٹ کر مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کے اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ چھوٹی ذہنیت کے لوگ ان کو بس یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی دولت چاہتا ہے، یہ آدمی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ آدمی اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، اس کے آگے کی دنیا وہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔
اور نبی اس آگے کی دنیا کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ آج ہمارا بھی حال اگر صاف الفاظ بھی کہا جائے تو کچھ ایسا ہی ہے۔ اہل ایمان کو چھوڑ کر جو اہل ایمان ہے، چاہے کتنا ہی کم ایمان کیوں نہ ہو، بہرحال وہ آخرت کی طرف سوچنے والے ہیں۔ مومنین کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی اسلام کا مزہ، ایمان کا مزہ جانا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی بس صرف اسی پر محدود ہے، یہ دنیا اچھی سے اچھی بن جائے، اچھے سے اچھا گھر حاصل ہو جائے، پراپرٹی حاصل ہو جائے، اچھا بزنس حاصل ہو جائے، ہمارے بچوں کے فیوچر اچھا ہو جائے، اچھی شادی ہو جائے، اچھے خاندان سے ہمارا تعلق ہو جائے، علاقے کے اندر کچھ عزت ہو جائے، کچھ سیاست میں بھی ہمارا مقام ہو جائے۔ پھر جیسے جیسے مقام حاصل ہوتا جائے پھر خواہشیں اور بڑھتی چلی جائیں، حتیٰ کہ اگر بادشاہ بھی ہو جائے تو بھی اسے چین نہ آئے اور سکندر کی طرح وہ نکل پڑے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے، کیونکہ حرص و آز کی آگ تو کبھی بجھتی ہی نہیں۔ دولت کتنی ہی آ جائے آدمی کے پاس، اس کی انتہا تو ہوتی ہی نہیں، سوائے ان لوگوں کے اہل ایمان کے جن کو اللہ نے قناعت والا دل عطا کیا ہے، جو جب ان کے پاس دولت آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں، اور جب دولت نہیں آتی ہے، بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے تو اللہ کے سامنے شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور باہر کی دنیا کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا معاملہ ہے۔ پیغمبر اس بستی میں انطاکیہ میں پہنچتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہیں ان لوگوں کو کہ اس غفلت کی زندگی سے باہر نکلو، اور وہ ساری بستی کے لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب اس پیغمبر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تو کمزور ہو رہا ہوں تو وہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گھبراؤ مت، دوسرا پیغمبر ساتھ میں بھیج دیا، 2 لوگ مل کر دعوت دو، مگر ان 2 پیغمبروں کی دعوت، الگ الگ انداز میں دعوت، طرح طرح سے سمجھایا جانا، الگ الگ طرح سے مثالیں دیا جانا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کے ذہن اس قدر مضبوط ہوتے ہیں اور کفر کے پڑے ہوئے پھندے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کا کاٹنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آدمی اپنے خول سے باہر نہیں آنا چاہتا، ان چیزوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا جن چیزوں میں وہ مبتلا ہے، جن چیزوں میں وہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کہا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے پیغمبر کو ساتھ میں بھیجا۔ اب آپ ذرا اندازہ تو کریں، ایک شخص ہے، ایک پیغمبر نے اس کو بات پہنچائی اپنے انداز میں، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، دوسرے پیغمبر نے بات پہنچائی اپنے انداز میں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی، تیسرے پیغمبر نے بات پہنچائی اپنے انداز میں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ کے بندو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ہمارے سامنے بھی اللہ اور رسول کی باتیں پہنچانے والے مختلف انداز میں باتیں پہنچاتے ہیں؟ ایک آدمی آتا ہے وہ آپ سے اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ بھی باتیں کرتا ہے، لیکن دلوں کا زنگ دور نہیں ہوتا، دلوں پر لگا ہوا یہ میل ختم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی از خود نہیں چاہتا ہے اپنے آپ کو بدلنا، یہ خود نہیں چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئے۔ تو جب آدمی از خود نہ چاہے، اپنے آپ سے ارادہ نہ کرے، تو پھر ہزاروں تقریریں اس کے لیے بیکار ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے رہے، صبح سے شام ہو گئی، مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف لوگوں کے پاس اچھے انداز میں سمجھا کے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے آپ، اور کوئی ایمان لے کر نہ آیا، آپ کا دل بیٹھنے لگا۔ فوراً اللہ کی آیتیں نازل ہوئی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دل بیٹھا چاہتا ہے، کیا تم اپنے آپ کو مار ڈالو گے اگر لوگ یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ سنو، ہدایت تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہدایت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کس کو ہدایت دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تمہارا کام صرف باتوں کو پہنچانا ہے۔ اس آیتوں میں بھی یہی بات کہی گئی، ان پیغمبروں سے بھی یہی بات کہی گئی، تمہارا کام پہنچانا ہے۔
اللہ رب العزت انسانوں کو دیکھتا ہے، کون سا انسان ہے جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، کون ہے جو اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے، میں ایک ذرا اس کی طرف بڑھتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ لیکن جب لوگوں کے دل ہی روٹھے ہوئے ہوں اور اسی دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہوں، جب سونے کی کھنک اور چاندی کی چمک اور روپیوں کا ڈھیر لوگوں کا ایمان بنتا جا رہا ہو، تو پھر اس ایمان کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کہاں سے آئے گی؟ جب سارے رشتے ناطے ختم کیے جا رہے، تار تار کیے جا رہے ہیں، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ باپ کی پرواہ، نہ ماں کی پرواہ، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، نہ دوسرے رشتہ داروں کی، نہ بعید کی، نہ قریب کی، نہ پڑوسیوں کی، نہ دوستوں کی، کوئی پرواہ نہیں، اپنے آپ میں مگن، اپنے آپ میں مست جی رہے۔ یہ زندگی انسانوں کی نہیں، یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ جانور بھی کبھی کبھی پرواہ کر لیتے ہیں اپنے خاندان والوں کی۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ ہم تو صرف اپنے آپ کی پرواہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی بیمار ہے تو ہوا کرتے ہیں، ہم نے کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں بڑا بیمار ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت زیادہ ہوا چل کر گئے عیادت کرائے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر نہیں جائیں گے تو کیا کہیں گے۔ جنازوں کے اندر بھی ہم جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جا کر ملے اور اپنی حاضری درج کرا دیں کہ بھائی دیکھیے آپ کے فلاں کا انتقال ہوا ہے، میں حاضر ہوا ہوں، مل لیجیے، ملاقات کر لیجیے۔ جنازے کے اندر بھی بیٹھ کر لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں۔ جہاں آخرت کی یاد تازہ کرنے کا موقع ہے وہاں پر بھی لوگ دنیا کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ان پیغمبروں کا جو ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تم جھوٹ بولتے۔ ان لفظ پر آدمی کا تو پارا کھول جاتا ہے، خون کھول جاتا ہے، لیکن پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم سچ باتیں کر رہے ہیں، ہم حق باتیں کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ تک بالکل سچی سچی باتیں پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، اس دین اسلام کے ماننے والے، اس مومنین کا یہ گروہ، یہ جماعت، مسلمانوں کی یہ جماعت، یہ سب منحوس ہے، ہم ان کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی زمین کو تنگ کر دیں گے، ہم تم کو رہنے نہیں دیں گے اس زمین کے اوپر، ہم تمہارے مکانات کو گرا دیں گے، تمہارے گھروں کو گرا دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ورنہ سب چھوڑ چھاڑ کر ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو، اللہ اور رسول کی باتیں مت کرو، آؤ ہمارے دین کی طرف آ جاؤ، جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں تم بھی اسی طرح سے زندگی گزارو، جیسے تالاب میں ساری مچھلیاں تیر رہی ہیں آؤ اور تم بھی تیرنا شروع کر دو، ہم ہی میں سے ایک بن جاؤ۔ سخت الفاظ استعمال کیے، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر تم اپنی بات سے باز نہ آئے، اسی پر قائم رہے، اسی پر ڈٹے رہے، تو ہم پتھروں سے مار مار کر تم کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا، ہم تمہارے لیے جینا تنگ کر دیں گے، تمہارے اندر خوف بھر دیں گے، ڈر پیدا کر دیں گے تمہارے اندر، تم ڈرتے رہو گے۔ یہ جو کیفیات ہیں جن کا ذکر، ظاہر سی بات ہے جن لوگوں پر گزر رہا ہوگا وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر کفر آپ کے بالمقابل کھڑا ہو ہے، جہاں پر تلواریں سوتی ہوئی ہو، چپکی ہوئی تو وہ تلواریں، جہاں پر ابو جہل جیسے لوگ حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے والد یاسر کے سامنے کہہ رہے ہوں کہ ادھر چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہو میری آنکھوں کے سامنے، اور اگر نہیں کہتے ہو تو ابھی تمہاری گردن قلم کر دیتے ہیں۔ ابھی اسی وقت لوگوں کا گروہ گھیرے ہوئے، کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک اکیلا آدمی جس کی طرف چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہوں، تلواریں لے کر، نیزے لے کر، انیاں لے کر، برچیاں لے کر، اور مجبور کر رہے ہو کہ تم اللہ کو برا بھلا کہو، اس کے رسول کو برا بھلا کہو، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، تمہارے لیے سب کچھ ہوگی، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے تو شہادت کی موت سب سے بہتر ہے، تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے تلوار ماری مجھے
اور میں مر گیا تو سب سے پہلا جو کام ہوگا یہ کہ موت کی تکلیف مجھ سے اٹھا لی جائے گی، اور اللہ رب العزت میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور مجھے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کی قسمت میں شہادت لکھی تھی، شہید ہوئے، بالکل یہی واقعہ یہاں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اسی شہر کا ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا جو ایمان لے آیا تھا۔ اللہ کے بندو، ایمان لا کر اپنے گھر میں وہ اللہ صرف نہیں کرتا رہا، بلکہ وہ آ گیا ان پیغمبروں کی مدد کے لیے، دعوت کو دینے کے لیے، اور کہنے لگا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی بات مان لو، رسولوں کی بات ماننے میں بھلائی ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، بات مانو ایسے کی جو تم سے کچھ نہیں چاہتے اور یہ ہدایت یافتہ ہے، اللہ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، ان کا دامن پکڑو، پیچھے پیچھے چلو، رسولوں کی بات مانو، اللہ کی رضا میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور میں کیوں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور ہم سب کو مر کے اسی کی طرف جانا ہے، اور میں ان معبودوں کی عبادت کروں کہ اگر میرا رحمان کچھ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان معبودوں میں سے کوئی میری مدد کو نہ آئے گا، اور ان کی شفاعت کوئی بھی مجھے فائدہ نہ پہنچائے گی، اور یہ مجھے بالکل نہیں بچا سکتے۔ اگر میں نے ان معبودوں کی عبادت کر لی تو میں گمراہی میں پڑ گیا۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی زندہ مردے کو نہیں پکارنا، سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے، عبادت تو خالق ہے، باقی تو سب مخلوق ہے۔ اللہ داتا ہے، باقی سب پانے والے ہیں، سب، جبریل امین سے لے کر ایک عام انسان تک، اور پیغمبروں میں سید المرسلین سے لے کر ایک عام انسان تک، صحابہ سے لے کر تابعین اور تبع تابعین اور محدثین لے کر اولیاء اور صالحین تک، سب کے سب محتاج ہیں، سب اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کو عطا کرنے والا ہے اور سب کو دینے والا ہے، وہی در ہے جس سے سب کو ملتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور طرف کوئی جاتا ہے اور کہیں اور اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، امیدیں وابستہ کرتا ہے، خوف اور ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، تو وہ کفر پر مرا، وہ شرک پر مرا، وہ توحید پر نہ مرا۔ کیا صاف الفاظ میں کہتا ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جرأت اس کفر کے ماحول میں، اس شرک کے ماحول میں، ان ظالموں کے سامنے جن کی تلواریں اٹھی ہوئی ہیں اور جن کے نیزے تنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اسلام پر قائم ہوں، میں اپنے دین پر قائم ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے بھیجے ہوئے دین پر قائم ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے اسے مار ڈالا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ چل جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے شہادت کا۔ تم نے تو دیکھا کہ گردن کٹی اور زمین پر گر گئی، تم نے تو دیکھا کہ ایک پھڑکتا ہوا جسم ایک دم سے ساکت ہو گیا اور روح پرواز کر گئی، تم نے بس اتنا دیکھا۔ اللہ تمہیں آگے بتاتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہوا۔ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ احد کے جو شہداء شریک ہوئے، فرمایا کہ جیسے ہی ان کی روح قبض ہوئی، اس روح کو لے کر ایک سبز قالب عطا کیا گیا، جسم عطا کیا گیا۔ یہ جسم ڈھیلا ڈھالا، بیمار، اس جسم کو چھوڑ دیا اس روح نے، اور اللہ نے اسے توانا، شاندار، خوبصورت جسم عطا کیا، اور وہ جسم آسمانوں میں اڑتا پھرتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقام جہاں پر جبریل امین بھی نہیں جا سکتے، اللہ کے عرش کی قندیلیں وہاں تک وہ پہنچتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ بلا کسی واسطے کے براہ راست ان سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں سب مل گیا، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں، تمہاری ہر چیز مہیا ہے تمہیں؟ وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار ہمیں یہاں پر آ کر ہر طرح سے انعام اکرام ملا، خوب کھانے پینے کا سامان ہے، خوب آرام سے گھومنے کا ہے، ٹہلنے کا ہے، ہم بڑے اطمینان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی ضرورت ہو تو اور بتاؤ، کوئی چیز رہ گئی ہو تو بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، سوچو، کچھ اور چاہیے تو اور بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں۔ فلما اسرهم، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں کچھ سوچ کے بتاؤ، کچھ اور چاہیے تو بتاؤ، تو کہتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج۔
میں چاہتا ہوں تیرے راستے میں پھر شہید کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، دنیا میں اب تم دوبارہ نہیں جا سکتے، مگر ہم تمہارے اس انعام اور اکرام کو ہم پہنچا دیتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، يُرْزَقُونَ الرِّزْقَ پاتے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوا بے انتہا فضیلتوں کے حامل ہے یہ۔ اسے کہا گیا چل جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کے لوگ بھی جان لیتے بما غفر لی ربی، میرے رب نے کیسی میری مغفرت کر دی، میرے سارے گناہ ختم ہو گئے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے انتہائی باعزت بنا دیا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کاش کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان آخرت کی چیزوں کو دیکھ سکیں، اللہ نے جو بیان کیا ہے، پیغمبروں نے جو بیان کیا ہے، اس زندگی سے باہر جھانک کر دیکھ سکے ایک دوسری زندگی کو جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، اس آدمی کے لیے جو دعوت کو دینے والا ہے، اسلام پر قائم ہے، ایمان پر قائم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کو اپنے دل میں سجائے ہوئے ہے، اور اس کے ہر معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کہتا ہے، جو رسول کہتا ہے، بس وہی میری زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔